بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہی میری عدت ختم ہوئی تھی۔ سسرال والوں نے فیصلہ سنا دیا تھا، شوہر کے مرنے کے بعد میرا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے۔ اب جب کہ میرے بچے بھی نہیں تھے تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں یہاں پر مزید رکوں۔ میری ساس نے مجھے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن میں کہاں جاتی؟ آگے بھی تو میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں گھر سے 4 جوڑے لے کر نکلی تھی۔ میرے جہیز کا معمولی سا سامان تھا جو میری ساس نے یہ کہہ کر دینے سے انکار کر دیا تھا کہ تم نے بھی تو 4 سال تک میرے بیٹے کی کمائی کھائی ہے، اسے اولاد کی خوشی تک نہ دکھائی اور قبر کا منہ دکھا دیا۔ میں روتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی۔ 4 جوڑے لے کر جب اپنے میکے میں پہنچی تو بھابھی نے تو سلام کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ بھائی بھی کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ شاید انہیں امید نہیں تھی کہ میں عدت کے بعد یہاں واپس آ جاؤں گی، لیکن میں کہاں جاتی؟ کاش کوئی ایسا معجزہ ہو کہ میں بھی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں۔ کم از کم دنیا والوں کی نفرت سے تو چھٹکارا مل جائے گا۔ پھر اس گھر میں رہتے ہوئے 3-4 دن ہی گزرے تھے جب اچانک بھابھی کہنے لگی، کب تک ہم تمہیں برداشت کرتے رہیں گے؟ اب تو تمہارا کہیں جانے کا کوئی آسرا نہیں۔ دیکھو گھر کے خرچے بہت ہیں اور تمہارے بھائی کی کمائی بہت کم، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم خود ہاتھ پاؤں چلا کر اپنا گزارا کرو۔ میں ان کی بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ نرمی سے کہنے لگی، بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں کوئی کام ڈھونڈتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں ہاں، کام وغیرہ ڈھونڈو تاکہ تمہارا ذہن بھی بٹے اور سوچوں سے بھی چھٹکارا مل جائے۔ دیکھو ہمارے محلے سے کئی لڑکیاں ہیں جو فیکٹری میں کام کاج کرنے جاتی ہیں، تم بھی کام کرو گی تو خوب پیسے آئیں گے، اچھا گزارا ہو جائے گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ شروع سے ہی ایک لالچی عورت ہے۔ پیسوں کا لالچ انہیں اکسا رہا تھا کہ وہ مجھے بھی کام پر نکالیں تاکہ میں بھی 4 پیسے کما کر لا کر دوں، اور بھائی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کے اپنے 4 بچے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ان کے خرچے بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک میری اکیلی کی 2 روٹیاں ان کے لیے بہت بھاری تھیں۔ پھر دوسرے دن میں نے محلے کی ایک لڑکی کو کہا کہ وہ مجھے بھی کام پر رکھوا دے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس کارخانے میں چلی آئی تھی۔ کارخانے میں کام کرنے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا، میں بالکل اناڑی تھی۔ اسی لیے ٹھیکیدار نے مجھے ایسا کام بتایا جو سارا دن کھڑے رہنے کا تھا۔ میری حالت بری ہو گئی تھی، پاؤں بھی سوج گئے، لیکن میں نے محنت کرنا نہ چھوڑی۔ میں جانتی تھی کہ یہ کام کروں گی تو ہی بھابھی مجھے اپنے گھر میں جگہ دے گی۔ میرے برابر میں ہی ایک دوسری لڑکی کام کرتی تھی جس کا نام نازیہ تھا۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگی، دیکھو کبھی بھی تمہیں اوور ٹائم میں کوئی روکے تو رکنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی بھی لڑکی اوور ٹائم میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا وجہ ہے اس بات کی؟ تبھی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دبے دبے لہجے میں مجھے کہنے لگی، بس کیا بتاؤں، اس کارخانے میں جن بھوتوں کا راج ہے۔ یقین کرو، رات کو جو لڑکے نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں ان کی حالت بری ہو جاتی ہے۔ اکثر ہی لڑکیاں جو 9 بجے کے بعد یہاں سے نکلتی ہیں کہتی ہیں کہ جنات ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ 1-2 لڑکیوں کے ساتھ ایسے معاملات پیش آ چکے ہیں۔ شاید وہ مجھے خوفزدہ کر رہی تھی، لیکن مجھے ایسی باتوں سے کیا خوف جبکہ دنیا نے مجھے اتنے زخم دیے تھے۔ اس دن بھی میں کام کر رہی تھی، شام کے 6 بجنے والے تھے، سب لڑکیوں کی چھٹی کا وقت ہو رہا تھا، لیکن اچانک ٹھیکیدار میرے پاس آیا۔ وہ مجھے کہنے لگا، دیکھو 2 لڑکیوں کو مجھے رکنا پڑے گا کیونکہ کام بہت زیادہ ہے، کل مال کا آرڈر پہنچانا ہے۔ کوئی بھی لڑکی جلدی سے رکنے پر تیار نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا تو میں انکار نہ کر سکی کیونکہ میری مجبوری بھی تھی اور میں یہاں پر کام کرنے والی ایک نئی لڑکی تھی۔ یوں آج کی رات میں رک گئی تھی۔ میرے علاوہ ایک عورت اور بھی تھی جو کام پر گئی ہوئی تھی۔ میں اکیلی کام کر رہی تھی کہ اچانک ہی میرے ذہن میں اسی لڑکی نازیہ کی باتیں گونجنے لگیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہو، یاسمین۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اس عورت کا میرے پیچھے نام و نشان بھی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کیونکہ میرے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں تنہا ہوں۔ پھر میں دروازے سے باہر نکل کر جیسے ہی مڑنے لگی، اچانک ہی ایک روتے ہوئے بچے کی آواز نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ یہ آواز سیڑھیوں سے آ رہی تھی۔ شاید کوئی بچہ رو رہا ہے، لیکن بھلا اس کارخانے میں بچے کا کیا کام؟ یہی دیکھنے کے لیے جیسے ہی میں نے سیڑھیوں سے جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ سامنے ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا۔ میرا نام یاسمین ہے۔ میں ایک 25 سال کی لڑکی تھی۔ 4 سال پہلے میری وحید سے شادی ہوئی تھی۔
یہ شادی میری ماں کی رضامندی سے ہوئی تھی کیونکہ وہ بہت بیمار تھیں۔ سادگی سے میری شادی ہونے کے بعد وہ 3 مہینے زندہ رہیں۔ اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ میری ماں کے علاوہ اس دنیا میں میرا ایک بھائی تھا، لیکن میرے بھائی کو میری بالکل بھی فکر نہ تھی۔ بس وہ اپنے کندھوں سے میرا بوجھ اتارنا چاہتا تھا۔ تبھی تو میری شادی اس نے ایک بیمار لڑکے سے کر دی جسے گردوں کا مرض تھا۔ اب ماں تو رہی نہ تھی، شوہر کا ہی آسرا تھا۔ 4 سال تک میں نے اس کی خوب خدمت کی۔ وہ بیمار آدمی بھلا مجھے کہاں اولاد کا سکھ دیتا؟ اس سے تو میرے خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ مجھے میری ساس ہی پال رہی تھی۔ وہ صرف مجھے اپنے بیٹے کی خدمت گزاری کرنے کے لیے لے کر آئی تھی۔ پھر آخر کار ایک دن میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور جیسے ہی عدت ختم ہوئی ساس نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر میں بھائی بھابھی کے پاس دوبارہ آ گئی۔ بھابھی انتہائی لالچی اور اکھڑ مزاج عورت تھی۔ اسے میرا وجود کہاں برداشت ہوتا، تبھی تو میں کام کرنے لگی تھی۔ لیکن اس کارخانے میں جب اس رات میں نائٹ شفٹ میں رکی تو مجھے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ میں سیڑھیوں کی طرف جاتی، اچانک ہی ٹھیکیدار کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ میں ایک دم سے ہی اچھل پڑی تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، وہ صاحب جی، یہاں پر کسی بچے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، دوبارہ اس طرف نہ آنا، دیکھو تمہارا کام اندر روم کا ہے، اس لیے وہیں پر کام کرو۔ اس نے نرمی سے مجھے اندر کی طرف بھیج دیا تھا، جبکہ میں گھبرا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اب اپنی جگہ پر کام کر رہی تھی۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میرے پاس آ کر سرگوشی میں کہنے لگی، رات کو آنے والی آوازوں پر دھیان نہیں دیتے، بس اپنا کام خاموشی سے کرو۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ میں جلدی جلدی کام کر رہی تھی، لیکن دل میں سوچ رہی تھی کہ نازیہ ٹھیک ہی کہتی ہے، مجھے ہرگز رکنا نہیں چاہیے تھا۔ اب جیسے ہی 9 بجے چھٹی ہوئی تو میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف جانے لگی۔ اتنا فاصلہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ راستہ مجھے پیدل ہی طے کرنا تھا۔ میں اس راستے سے گزر رہی تھی جب اچانک جھاڑیوں سے مجھے پھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ہرگز جھاڑیوں کے پیچھے جھانک کر نہ دیکھتی اگر مجھے خون کے قطرے زمین پر پڑے ہوئے نظر نہ آتے۔ اب تو میں مجبور ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہاں گئی تو میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہاں ایک بچہ جو 3-4 سال کا تھا، اس کا ماتھا زخمی تھا اور وہ رو رہا تھا۔ بچہ بڑا ہی خوبصورت تھا۔ میرا دل تڑپ کر رہ گیا۔ کون ظالم تھا جو بچے کو یہاں چھوڑ کر گیا ہے؟ میں نے فوراً ہی اسے بازو میں اٹھایا تھا۔ میں اسے لے کر ہسپتال بھاگی۔ ٹھیکیدار نے مجھ پر مہربانی کی تھی کیونکہ میں مجبور تھی اور وہ جانتا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت بھی ہے، اسی لیے اس نے آج مجھے پیسے دے دیے تھے جنہیں خوشی خوشی میں گھر لے کر جا رہی تھی۔ لیکن اب وہ پیسے میں نے اس بچے کے زخم پر لگا دیے تھے۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے سوال کیا، یہ بچہ آپ کا ہے؟ میں نے اسے جھوٹ کہہ دیا تھا کہ ہاں یہ میرا ہی بچہ ہے، لیکن دوسری طرف میں گھبرا بھی رہی تھی۔ نہ جانے کس کا بچہ ہے، کون اسے جھاڑیوں کے پیچھے چھوڑ کر گیا ہے۔ اب میں نے اس خوبصورت سے بچے کو بازوؤں میں اٹھایا اور گھر چلی آئی تھی۔ بھابھی نے اس بچے کو دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا، تمہاری تو کوئی اولاد نہیں تھی، یہ تم کس کا بچہ لے کر آئی ہو؟ میں بے چارگی سے کہنے لگی، بھابھی بچے کی حالت خراب ہے، دیکھو یہ زخمی ہے، یہ ٹھیک ہو جائے تو میں اس سے پوچھتی ہوں، نہ جانے کس کا بچہ ہے، کون ظالم اسے جھاڑیوں کے پیچھے پھینک گیا تھا۔ میں ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک بچے نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھابھی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنے بڑے زخم کے ساتھ کوئی بچہ ہنس کیسے سکتا ہے؟ میں بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ زور سے اچھلا اور سیڑھیوں سے چلتا ہوا اوپر چھت پر چلا گیا۔ اس بچے کی عجیب و غریب حرکت پر میں حیران رہ گئی۔ ویسے بھی رات کے 11 بج رہے تھے۔ ایسے میں بھابھی کو اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگیں، راستے میں تمہیں کوئی بھی بچہ ملے گا تم اسے اٹھا کر گھر لے آؤ گی۔ بھائی بھی آ گیا تھا۔ وہ دونوں بچے کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ میں جلدی سے چھت پر گئی کہ کہیں وہ خود کو زخمی نہ کر بیٹھے، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بچہ بے ہوش چھت پر پڑا تھا۔ میں نے چیخ چیخ کر بھائی کو اوپر بلایا تھا۔ بھائی اسے نیچے لے کر آیا۔ پھر وہ پریشان سا ہو کر کہنے لگا، کس کا بچہ ہے یہ اور یہ بے ہوش کیوں ہوا ہے؟ میں خود بھی یہ نہیں جانتی تھی۔ بھابھی بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو کوئی دوسرا معاملہ لگتا ہے۔ وہ بھائی سے سرگوشی میں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ پوری رات میں اس کے سرہانے بیٹھ کر جاگتی رہی۔ فجر میں گہری نیند سوئی تھی۔ پھر دوسری صبح بھابھی کہنے لگی، کام پر نہیں جانا کیا؟ میں نے بھابھی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگی، بھابھی
آپ نے اس بچے کو کہیں نہیں بھیجنا، اس کا خیال رکھنا ہے۔ وہ بادل نخواستہ راضی ہو گئی تھی کیونکہ میں نے انہیں اپنی پوری کمائی دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ پھر میں کام پر تو آ گئی لیکن میرا دھیان اسی بچے پر تھا۔ جلدی سے چھٹی ہوئی تو گھر پہنچی۔ جیسے ہی میں نے بچے کے بارے میں پوچھا تو اچانک میرا دل دھک سے رہ گیا۔ جس کمرے میں بھابھی نے مجھے جگہ دی تھی اس کمرے کے دروازے بند تھے اور کوئی اندر سے زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا۔ دروازہ کھولو، مجھے باہر جانا ہے، میں نے تعصب سے کہا۔ بھابھی، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس بچے کو کمرے میں قید کر دیا؟ اس معصوم سے آپ کو اتنی دشمنی ہو گئی؟ وہ سر پیٹتے ہوئے کہنے لگی، اس نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے، ایسی عجیب و غریب حرکت کر رہا ہے، میرے بچے اس سے خوف کھانے لگے ہیں۔ اس بچے پر آسیب کا اثر ہے، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے؟ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیوں اس پر الزام لگا رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، آج یہ مسلسل رو رہا تھا، تمہارا بھائی مولوی کو لے کر آیا، اس پر دم کیا، مولوی کہنے لگا اس بچے پر اثرات ہیں، جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں پر چھوڑ دو۔ لیکن میں نے بھائی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں کہنے لگی کہ میں اس بچے کو پالوں گی، آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو میں اس کا علاج کراؤں گی، جب تک اس کے سگے ماں باپ کا پتہ نہ چلے گا میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گی۔ یوں وہ میرے پاس رہنے لگا۔ میں نے رات کو اسے اپنے پاس سلایا تھا، لیکن سچ میں ہی کچھ ایسا ہوا جس نے آدھی رات کو مجھے بری طرح سے خوف زدہ کر دیا۔ میرا بستر خالی تھا، باہر سے کسی کے ننھے ننھے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی دروازے سے جھانک کر دیکھا وہ پورے صحن میں چکر لگا رہا تھا۔ پھر میرا وجود خوف سے کانپنے لگا جب ایک عورت کو میں نے اس کے آس پاس بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس عورت کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ عورت کا وجود کبھی غائب ہو جاتا تو کبھی میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ اس عورت کا چہرہ واضح نہ تھا، لیکن اس کے پہنے ہوئے کالے رنگ کے کپڑوں نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں اسے آوازیں دینا چاہتی تھی لیکن میرے حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ میں جان گئی کہ بھائی بھابھی کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بچہ ایک غیر فطری مخلوق کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ پوری رات میں جاگتی رہی۔ تبھی اچانک چپکے سے دروازہ کھلا اور وہ اندر آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن میں کام پر چلی گئی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ بھابھی اسے گھر سے نکال دے گی کیونکہ اسے اس بچے کا وجود گوارا نہ تھا۔ میں پریشان سی کھڑی تھی کہ اچانک ٹھیکیدار میرے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، باہر ایک بچہ کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یاسمین کا بیٹا ہوں، مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ میں حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ ٹھیکیدار کہنے لگا، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے بچے نہیں ہیں، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ میں شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ ساری عورتیں مجھے دیکھ رہی تھیں، پھر بھی میں اس سے اجازت لے کر دروازے پر آئی تو حیران رہ گئی۔ وہ بچہ رو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو اچانک وہ میرے گلے سے لگ گیا۔ سب کے سامنے مجھے ماں کہنے لگا۔ اب میں شرمندہ سی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اسی لیے میں کسی وقت پر بھی اسے نہیں چھوڑوں گی۔ پھر اسی وقت میں اسے گھر لے گئی تھی۔ بھابھی، میں اسے اپنے ساتھ ہی رکھوں گی۔ بھابھی نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، اچھا، اس بچے کو رکھ کر ہم اپنے سارے بچوں کو پاگل کر دیں؟ یہ بچہ تو ویسے ہی آسیب زدہ ہے، میں ہرگز اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ بھائی سے کہنے لگی کہ اپنی بہن کو سمجھا لو، وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اگر اس نے اس بچے کو رکھا، ہم اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گے۔ میں پریشان سی ہو گئی تھی، اکیلے بھی نہیں رہ سکتی تھی، جانتی تھی کہ یہ معاشرہ بڑا ہی گندا ہے، اور جبکہ یہ میرا سگا بیٹا بھی نہیں تھا۔ اگر کل کو اس کے والدین اسے لینے آ جاتے تو شاید بھائی بھابھی تو دوبارہ مجھے اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے۔ پھر اس رات میں سوئی تو وہ میرے پاس ہی سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ وہ 4 سال کا بچہ تھا، لیکن اس کی حرکتیں ایسی تھیں جیسے وہ بہت بڑا ہو۔ میں بے فکری سے اسے اپنے پاس لٹا کر گہری نیند سو گئی تھی، لیکن اچانک آدھی رات کو پھر سے میں نے اسے غائب دیکھا۔ میں نے اسے پورے گھر میں تلاش کر لیا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا، کہیں وہ عورت اسے اپنے ساتھ تو نہیں لے گئی جو اس رات صحن میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ یہ سوچ کر میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا تھا، جیسے کسی انجانے خطرے نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا ہو۔ میرے دماغ میں یہی خیال تھا کہ بچہ کہیں قریب ہی ہوگا، کیونکہ میں اس کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کر رہی تھی، گویا وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ خوشبو میرے دل کو تسلی دے رہی تھی۔
لیکن ساتھ ہی میرے اندر ایک عجیب سا خوف بھی پیدا کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور چپکے سے گلی میں نکل آئی، اس امید میں کہ وہ نظر آ جائے گا۔ میری نظریں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی تھیں کہ اچانک مجھے وہ نظر آ گیا۔ وہ گلی کے دوسرے سرے پر اکیلا نہ جانے کہاں چلتا جا رہا تھا، جیسے اسے کسی چیز نے اپنی طرف کھینچ لیا ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بلند آواز میں اسے پکارنا شروع کیا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ رکو! لیکن وہ میری آواز نہیں سن رہا تھا، یا شاید سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا رویہ عجیب تھا، گویا وہ کسی خواب کی کیفیت میں تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں اس کے پیچھے تیزی سے چلنے لگی، پھر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچتی وہ مزید دور ہو جاتا۔ میں نے کئی بار اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ بار بار میرے ہاتھوں سے پھسل جاتا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ میرا دل کانپ رہا تھا اور میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں بار بار پکار رہی تھی، رکو بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن وہ میری طرف دیکھنا تو دور، رکنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ تبھی اچانک سامنے سے ایک عورت نمودار ہوئی۔ اس کی موجودگی نے میرے دل میں مزید سوالات پیدا کر دیے۔ وہ عورت جو حلیے سے بہت پراسرار لگ رہی تھی، اپنے بازو کھول کر بچے کو اپنے پاس بلانے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر میرے دل کو عجیب سا احساس ہوا۔ بچہ جو ابھی تک میری آواز پر توجہ نہیں دے رہا تھا، فوراً اس عورت کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک جھلک تھی، اور وہ مسکراتا ہوا اس عورت سے لپٹ گیا، جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میرے قدم زمین میں جڑ سے گئے تھے، میرے ہاتھ خالی رہ گئے تھے، اور دل عجیب اداسی اور بے بسی سے بھر گیا تھا۔ میری نظریں اس معصوم بچے کے وجود پر جم کر رہ گئیں، جیسے وہ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو۔ نہ جانے کیوں، لیکن اس کے ساتھ میرا رشتہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی اندیکھے دھاگے سے بندھا ہوا ہو۔ اس کی معصومیت، اس کا بے بس چہرہ اور وہ خاموشی جیسے میرے دل کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی۔ میرے آنسو اب بے اختیار بہنے لگے تھے۔ وہ عورت اور بچہ اب میری نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے، لیکن میں ابھی بھی وہیں کھڑی تھی، گہرے خیالات میں گم۔ میرے دل میں کئی سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ عورت کون تھی؟ بچہ اس سے کیسے اتنی جلدی مانوس ہو گیا؟ کیا وہ اس کی ماں تھی یا پھر کوئی اور؟ اسی لمحے مجھے اپنے گال پر نمی محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور تب احساس ہوا کہ یہ سب محض ایک خواب تھا۔ لیکن یہ خواب اتنا حقیقی محسوس ہوا کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ معصوم بچہ میرے قریب ہی سو رہا تھا، بے خبر اور سکون میں۔ یہ خواب مجھے اندر سے ہلا کر رکھ چکا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا اس خواب کا کوئی مطلب تھا؟ کیا یہ محض میرے دل کا وسوسہ تھا یا پھر کسی آنے والے واقعے کی نشانی؟ اس بچے کی موجودگی نے میری زندگی میں عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ اس کی معصومیت اور اس کے وجود نے میرے دل کو اپنے حصار میں لے لیا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ پیش آنے والے غیر معمولی حالات نے مجھے مزید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ محض ایک خواب تھا، لیکن دل میں خوف باقی رہا کہ کہیں یہ خواب حقیقت میں نہ بدل جائے۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا جو سکون سے سو رہا تھا، اور دل میں ایک دعا کی کہ اللہ اسے ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، مگر ساتھ ہی میرے اندر یہ خواہش بھی پیدا ہو رہی تھی کہ اس خواب کے اسرار کو سمجھ سکوں اور یہ جان سکوں کہ آخر میرے دل میں یہ بے قراری کیوں ہے۔ میرے دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، یہ خواب کیوں آیا؟ اس خواب کا مطلب کیا تھا؟ کیا یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اس بچے کی ماں کہیں اس کا انتظار کر رہی ہے، یا شاید یہ محض میرا دل تھا جو مجھے مزید الجھن میں ڈال رہا تھا؟ میرے قریب ہی وہ معصوم بچہ بے خبر نیند کے مزے لے رہا تھا، اور میں اسے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ بچہ میرے سامنے بیٹھا کھیل رہا تھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، بیٹا تمہاری ماں کہاں ہے؟ یہ سوال سن کر وہ اچانک رونے لگا۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا اور میں جیسے ٹوٹ سی گئی۔ میرے دل میں اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن اس کے رونے کی آواز میرے دل میں ایک عجیب سی بے بسی کا احساس چھوڑ گئی۔ میری زندگی پہلے ہی مشکلات سے بھری ہوئی تھی، اور اب یہ بچہ میری ذمہ داری بن گیا تھا۔ لیکن میں کیا کرتی؟ میں اسے اکیلا گھر میں چھوڑ کر کام پر کیسے جاتی؟ اگر میں کام نہ کرتی تو ٹھیکیدار مجھے نکال دیتا، اور میرے پاس اپنے گھر کا خرچ چلانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ مجبوراً میں نے اپنی بھابھی کی منت کی کہ وہ میری غیر موجودگی میں بچے کا خیال رکھیں اور اسے باہر نہ جانے دیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئیں۔
اور میں دل پر بھاری پتھر رکھ کر کام پر چلی گئی۔ کارخانے میں کام کرتے ہوئے میرے دل و دماغ میں بس اسی بچے کی فکر تھی۔ میں سوچتی رہی کہ آخر وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ غیر معمولی واقعات کیوں پیش آ رہے تھے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ٹھیکیدار میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے چہرے پر اداسی اور فکر کے آثار دیکھ کر کہنے لگا، یاسمین، تم ٹھیک تو ہو؟ کئی دنوں سے تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں۔ میں نے نظریں نیچی کر کے کہا، نہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اس نے تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد کہا، یاسمین، میں جانتا ہوں کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے، پھر بھی تم اسے کیوں پال رہی ہو؟ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ٹھیکیدار نے غور سے میری طرف دیکھا، جیسے میرے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، یاسمین، میں تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ وہ رک کر دوبارہ بولا، میری بیوی کے انتقال کے بعد میرا گھر اجڑ گیا تھا۔ میں نے دوبارہ شادی کا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن تم ایک سمجھدار اور نیک لڑکی لگتی ہو۔ تمہارے اندر وہ چیز ہے جو مجھے ہمیشہ سے چاہیے تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری بات ماننے کو تیار ہو؟ اس کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسا امیر اور اچھے مزاج کا انسان، جس کی طرف کئی لڑکیاں شادی کے لیے دیکھتی تھیں، اس نے مجھے کیوں چنا؟ میرے دل میں الجھن تھی، لیکن میں نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہ فیصلہ تو میرے بھائی اور بھابھی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ رشتہ بھجوا دیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہی میرا جواب ہوگا۔ ٹھیکیدار نے میری بات مان لی اور میرے بھائی کے پاس رشتہ بھجوا دیا۔ بھائی اور بھابھی تو جیسے میری ذمہ داری اتارنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی، لیکن میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ یہ بچہ میرے ساتھ رہے گا، میں ورنہ شادی نہیں کروں گی۔ ٹھیکیدار نے خوشی خوشی یہ شرط مان لی اور یوں ہماری شادی سادگی سے ہو گئی۔ میرے لیے یہ نکاح محض ایک بندھن نہیں تھا، بلکہ میری زندگی کی نئی شروعات تھی۔ میرا دل خوش تھا کہ اللہ نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی تھی۔ مجھے ایک نیک شوہر، ایک محفوظ گھر اور اس معصوم بچے کی ذمہ داری مل گئی تھی، جسے میں نے دل و جان سے اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن میرے دل میں اب بھی کہیں نہ کہیں یہ سوال باقی تھا کہ اس بچے کا ماضی کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ سوالات تو شاید اب میری زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ اب میں اس کے گھر آ گئی تھی۔ اسے میرے بچے کو پالنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب سہاگ رات تھی، وہ میرے پاس آ گیا اور نہ جانے کی ضد کرنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر تھوڑا سا غصہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے نرمی دکھائی اور خود باہر چلا گیا۔ اب وہ بچہ مجھ سے لپٹ کر سو گیا تھا۔ رات کو میں تھکی ہاری گہری نیند میں چلی گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ خود بخود بول رہا تھا۔ میں نے نیم غنودگی کی کیفیت میں دیکھا۔ اچانک ہی ایک پرچھائی نمودار ہوئی تھی۔ میری حالت جیسے جامد ہو گئی۔ میں نے گھبراہٹ میں جھٹکے سے آنکھیں کھولیں، لیکن اس وقت تک وہ پرچھائی غائب ہو چکی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور خوف کی ایک عجیب لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں نے غصے اور حیرت سے بچے کی طرف دیکھا جو اب خاموش کھڑا تھا۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، ابھی تم کس سے بات کر رہے تھے؟ سچ بتاؤ۔ بچے نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہی جو مجھے جھاڑیوں سے اٹھا کر لائی تھی۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک اور دھچکا لگا۔ میں نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو میں تھی، تمہیں میری گود میں رکھا گیا تھا۔ بچے نے نفی میں سر ہلایا اور اشارہ کرتے ہوئے بولا، نہیں، وہ کوئی اور تھی، تم نہیں تھی وہ۔ اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ میں الجھن میں مبتلا ہو گئی۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ بچہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، لیکن اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر وہ کون ہو سکتی تھی؟ میری بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کو جب وہ کام سے واپس آیا تو میں نے سارا واقعہ اسے سنایا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، یہ بات واقعی عجیب ہے، لیکن ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اسے کسی نیک مولوی کے پاس لے کر جائیں، شاید وہ کوئی رہنمائی کر سکے۔ میں نے اس کی بات مان لی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا اور میری پریشانی کو سمجھتا تھا۔ شادی کے بعد وہ میری ہر بات کو بڑی سنجیدگی سے لیتا تھا اور میں اس کے ساتھ خود کو محسوس کرتی تھی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہم دونوں بچے کو لے کر قریبی مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے۔
جیسے ہی ہم مولوی صاحب کے حجرے میں داخل ہوئے، بچہ اچانک رونے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے اسے گود میں لے کر تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کا رونا بند نہ ہوا۔ مولوی صاحب نے ہمیں اطمینان دلایا اور کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ کسی برے سائے کے زیر اثر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک نیک جن زادی ہے جو اس کا بہت خیال رکھتی ہے۔ یہ معاملہ غیر معمولی ضرور ہے، لیکن خطرناک نہیں ہے۔ مولوی صاحب کی باتوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، مولوی صاحب، آخر یہ جنزادی کیوں اس بچے کے ساتھ ہے اور اس کے اپنے ماں باپ کہاں ہیں؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، یہ بات ابھی واضح نہیں ہے، لیکن میں اس معاملے کو مزید جانچوں گا۔ جو بھی حقیقت ہے وہ جلد تمہارے سامنے آ جائے گی۔ فی الحال تم اس بچے کو اپنے پاس رکھو۔ ماں بن کر تم نے جو قربانی دی ہے وہ قابل تعریف ہے۔ میں نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور تسلی کے ساتھ بچے کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ اب میرا دل کچھ حد تک مطمئن تھا، لیکن سوالات پھر بھی میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میرے شوہر کی محبت اور خیال رکھنے والے رویے نے میری زندگی میں سکون بھر دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ماضی کی تلخیوں کا ازالہ ہو رہا ہے۔ جو 4 سال میں نے ایک بیمار اور سخت مزاج شوہر کے ساتھ گزارے تھے، وہ اب ایک خواب بن چکے تھے۔ وہ شوہر اب دنیا میں نہیں رہا تھا، لیکن ان مشکل دنوں کی یادیں میرے دل پر نقش تھیں۔ اب میری زندگی بدل چکی تھی۔ مجھے ایک محبت کرنے والا شوہر ملا تھا، اور اولاد کی صورت میں یہ بچہ بھی میری زندگی میں خوشیوں کا باعث بن گیا تھا۔ لیکن یہ خوشیوں کے لمحات زیادہ دیر تک برقرار نہ رہے۔ 3-4 دن کے بعد میں نے مولوی صاحب کے پاس دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ مزید حقیقت جان سکوں۔ اس بار مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اس معاملے کے کچھ پہلو جانچ لیے ہیں۔ وہ جنزادی جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا بہت نیک ہے۔ وہ اس بچے کی حفاظت کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچہ کسی انسانی ماں کے پاس سے جھاڑیوں میں چھوڑا گیا تھا۔ وہ عورت شدید پریشانی میں مبتلا تھی اور شاید اسی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ مولوی صاحب کی باتوں نے میرے ذہن میں مزید سوالات کھڑے کر دیے۔ آخر وہ عورت کون تھی؟ وہ کیوں اس بچے کو چھوڑ گئی؟ کیا وہ کبھی واپس آئے گی؟ میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر یہ سب کچھ میری زندگی میں کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات طے تھی کہ اس بچے کی حفاظت اب میری اولین ذمہ داری تھی، اور میں کسی بھی قیمت پر اسے خود سے جدا نہیں ہونے دوں گی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی سگی ماں ہی ہو۔ میں حیران تھی کہ کوئی سگی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ بچے کو وہ جنزادی دکھائی دیتی تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا، اس کے ساتھ ہنستا مسکراتا تھا، لیکن شاید اسے میرے ساتھ کی ضرورت تھی۔ اب میں مطمئن ہو گئی تھی کہ میرے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 مائیں موجود ہیں۔ میں اپنے دل میں یہ سکون محسوس کرتی تھی کہ وہ جنزادی جو ہمیشہ میرے بچے کے ساتھ رہتی تھی، وہ اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی اور ہر خطرے سے محفوظ رکھتی تھی۔ لیکن میرا دل خدا کے شکر سے لبریز تھا۔ پر زندگی کب ایک جیسی رہتی ہے؟ ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں حسب معمول کچن میں کھڑی سبزی کاٹ رہی تھی۔ میرا بچہ میرے قریب ہی فرش پر بیٹھا کھیل رہا تھا اور اس کے کہے میرے تھکن کو دور کر رہے تھے۔ اچانک دروازے کی طرف سے آہٹ ہوئی اور ایک نقاب پوش لڑکی اندر داخل ہوئی۔ میں اس کی غیر متوقع آمد پر چونک گئی اور جلدی سے کام چھوڑ کر سیدھی ہو گئی۔ وہ لڑکی خاموشی سے آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی موجودگی میں کچھ عجیب سا خوف تھا، جیسے کوئی انجان خطرہ میرے قریب آ گیا ہو۔ میں نے تھوڑا جھجکتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہو تم اور بغیر اجازت اندر کیوں آئی ہو؟ اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے نقاب کو ہٹایا، اور جو میں نے دیکھا اس پر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی بالکل میرے بچے کی ہم شکل لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، سب کچھ میرے بچے جیسا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میری آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کی تصویر کھینچ رہی ہو۔ میں سکتے میں کھڑی تھی کہ اس نے اچانک میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے بولی، مجھے میرا بچہ دے دو۔ تم نے اتنے دنوں تک میرے بچے کا بہت خیال رکھا ہے، لیکن اب یہ میرا حق ہے کہ میں اسے اپنے پاس رکھوں۔ تمہاری بہت مہربانی ہوگی اگر تم مجھے میرا بچہ دے دو۔ اس کے الفاظ نے مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے سنبھل کر اس سے سخت لہجے میں کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون سا بچہ؟ یہ بچہ تو اتنے دنوں سے میرے پاس ہے اور میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ یہ مجھے جھاڑیوں کے پاس زخمی حالت میں ملا تھا، اور اگر تم واقعی اس کی سگی ماں ہو تو تم نے اسے اس حال میں کیوں چھوڑ دیا؟ ماں ایسی ہوتی ہے
جو اپنی اولاد کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہے، اور تم اسے اس طرح چھوڑ کر چلی گئی؟ میری باتوں کا جواب دیتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور دھیمی آواز میں کہا، یہ میری مجبوری تھی، تم نہیں سمجھ سکتی کہ میں کن حالات سے گزری ہوں۔ دراصل مجھے میرے پہلے شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ میرے پاس نہ کوئی سہارا تھا اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ یہ بچہ میرا تھا، لیکن میں اس کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں تھی، اسی لیے مجھے اسے چھوڑنا پڑا۔ میری مجبوری تھی، لیکن میں نے ہر لمحہ اس کی یاد میں تڑپتے ہوئے گزارا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ایک طرف میں اس کے درد کو محسوس کر رہی تھی اور دوسری طرف میرے دل میں اپنے بچے کو کھونے کا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا، یہ بچہ اب میرا ہے، میں نے اس کی ہر تکلیف کو دیکھا ہے، اسے اپنی گود میں سنبھالا ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے۔ تم کہتی ہو کہ یہ تمہارا بچہ ہے، لیکن ماں وہی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ کھڑی رہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ وہ لڑکی خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور میرا دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں اپنے بچے کو اس کے حوالے نہیں کر سکتی۔ یہ بچہ میرا تھا، میری زندگی کا حصہ تھا، اور میں اسے کسی قیمت پر کھونے کو تیار نہیں تھی۔ پہلے شوہر کے ساتھ میرا رشتہ محبت کی بنیاد پر شروع ہوا تھا، لیکن وہ محبت صرف میرے دل کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ اس نے مجھ سے وعدے تو بہت کیے، لیکن ان وعدوں کی حقیقت تب سامنے آئی جب میں نے خود کو اس کے دھوکے کے جال میں پھنسا پایا۔ وہ نہ صرف جھوٹا نکلا بلکہ ایسا شخص بھی تھا جو اپنی ذمہ داریوں سے فرار چاہتا تھا۔ جب میں اس کے ظلم و ستم اور بے وفائی کے باوجود اپنے بچے کو لے کر گھر واپس آئی تو مجھے امید تھی کہ میرے اپنے لوگ میرا ساتھ دیں گے، لیکن میری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ میکے والوں نے میری طرف اس طرح دیکھا جیسے میں نے کوئی ناقابل معافی گناہ کر دیا ہو۔ ان کے لیے میری عزت سے زیادہ معاشرے کی باتوں کی اہمیت تھی۔ میری ماں خاموش تھی اور میرے بھائیوں کی آنکھوں میں غصے کے شعلے تھے۔ سب نے ایک ہی بات کہی، یہ بچہ ناجائز ہے، اسے وہیں چھوڑ کر آؤ جہاں سے لائی ہو۔ ان الفاظ نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ کیا ماں بننے کا حق صرف مرد کے فیصلے کا محتاج ہے؟ کیا میری محبت اور قربانی کی کوئی قدر نہیں تھی؟ مگر اس وقت میرے پاس نہ کوئی جواب تھا اور نہ ہی کوئی راستہ۔ میرے پاس کوئی اور جگہ نہ تھی جہاں میں اپنے بچے کو لے کر جا سکتی، اسی لیے میں بے بسی کے عالم میں اپنے پہلے شوہر کے گھر گئی۔ شاید وہ اسے قبول کر لے، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے گھر والوں نے بچے کو رکھنے سے صاف انکار کر دیا اور مجھے دھتکار دیا۔ میرا سابقہ شوہر جو پہلے ہی بڑا ظالم تھا، بچے کو دیکھ کر غصے میں پاگل ہو گیا، وہ اسے مارنے لگا۔ میں بے بسی سے چیختی رہی، روکتی رہی، مگر وہ نہ رکا۔ بچہ زخمی ہو گیا تھا اور میں بے بسی کی انتہا پر تھی۔ میرے دل میں خوف اور درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں۔ میرے پاس نہ کوئی سہارا تھا اور نہ کوئی راستہ۔ اب میکے واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ میرے بھائی نے میرے نکاح کا انتظام کروا رکھا تھا۔ اسی دن میرا نکاح طے تھا، اور میں جانتی تھی کہ اگر میں بچے کے ساتھ واپس گئی تو نہ صرف نکاح ختم ہو جائے گا بلکہ مجھے اور بھی ذلت سہنی پڑے گی۔ اس وقت میرے دل و دماغ میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ نہ تو میں زندہ لوگوں میں شمار ہو سکتی تھی اور نہ ہی مردوں میں۔ میں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ فیصلہ کیا۔ میں نے ایک اجنبی آدمی سے کہا کہ وہ اس بچے کو یتیم خانے میں چھوڑ دے۔ میرے دل پر یہ بوجھ تھا کہ میں اپنی اولاد کو خود سے جدا کر رہی ہوں، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مگر میری قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ شخص جس سے میں نے بچے کو حوالے کیا تھا وہ بھی بے حس نکلا۔ اس نے اسے یتیم خانے میں پہنچانے کے بجائے جھاڑیوں کے پاس زخمی حالت میں چھوڑ دیا۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو ایسا لگا جیسے میری دنیا ختم ہو گئی ہو۔ میرا دل تڑپ اٹھا اور میں پاگلوں کی طرح ہر جگہ اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگی۔ میری جسمانی اور ذہنی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں نہ زندہ لوگوں میں شمار ہو سکتی تھی اور نہ ہی مردوں میں۔ میری روح بے چین تھی اور میرا دل ہر لمحہ اپنے بچے کے بارے میں جاننے کی خواہش میں مبتلا تھا۔ میرے دل میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ کیا وہ زندہ ہوگا؟ کیا اسے کسی نے بچایا ہوگا؟ کیا وہ محفوظ ہوگا؟ یہ سوالات میرے دل کو چین نہیں لینے دیتے تھے، اور میں ہر لمحہ یہ دعا کرتی تھی کہ خدا میری تڑپ کو دیکھ کر میرے بچے کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دے۔ میری زندگی کا ہر دن ایک امتحان بن گیا تھا۔ میں نے لوگوں کے طعنے سنے، اپنی عزت کا سودا ہوتے دیکھا اور اپنی خوشیوں کو خاک میں ملتے محسوس کیا۔
لیکن ایک ماں کے دل کی تڑپ ختم نہ ہو سکی۔ یہ تڑپ اور بے قراری مجھے دن رات جلاتی رہی اور میں ہر حال میں اپنے بچے کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش میں لگی رہی۔ میرے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ خدا میری آزمائش کو ختم کرے اور میرے بچے کو محفوظ رکھے۔ پھر ایک دن میرے دروازے پر ایک اجنبی عورت آئی جس کے چہرے پر عجیب سکون اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کی شفقت تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے میرے دل میں موجود اضطراب کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تمہارا بچہ ایک لڑکی بہت محبت سے پال رہی ہے اور وہ بالکل محفوظ ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ خبر میرے دل کے لیے کسی زندگی کی نوید سے کم نہ تھی، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں ایک سوال بھی تھا، وہ لڑکی کون تھی اور میرا بچہ اس کے پاس کیسے پہنچا؟ جب میں نے اس عورت سے مزید سوالات کیے تو اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا بچہ محبت اور حفاظت کے حصار میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت چلی گئی، مگر اس کے الفاظ میرے دل کو سکون دے گئے۔ میں نے سوچا کہ خدا نے میرے بچے کی حفاظت کے لیے شاید کسی فرشتے کو بھیجا ہے۔ کچھ دن بعد میں نے اپنے دوسرے شوہر سے اس بچے کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اپنے دل کی ساری باتیں ان کے سامنے رکھ دیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے میری بات کو بغیر کسی اعتراض کے مان لیا اور کہا کہ اگر تمہارے دل کی تسکین اسی میں ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، تم اس بچے کو اپنا سمجھ کر لے آؤ۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا اور مجھے لگا کہ شاید میری زندگی میں خوشیوں کا نیا باب کھلنے والا ہے۔ پھر وہ دن آیا جب اس بچے کی حقیقی ماں میرے دروازے پر آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا چہرہ امید اور خوف کے عجیب امتزاج کا مظہر تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور کانپتی آواز میں بولی، یہ بچہ مجھے دے دو، یہ صرف میرا ہے، میں اسے تم سے جدا کرنے نہیں آئی بلکہ اسے واپس لینے آئی ہوں۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں اس ماں سے اس کی اولاد نہیں چھین سکتی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اس عورت سے کہا، یہ بچہ میں نے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کا حق صرف تمہارا ہے۔ میں اسے تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ایک بات تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ جو عورت تمہارے پاس آئی تھی وہ کوئی انسان نہیں تھی، وہ جن زادی تھی جو اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی اور اسے کسی بھی خطرے سے بچائے گی۔ یہ سن کر وہ حیرت میں پڑ گئی اور اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس بچے کو مجھ سے ملوانے کے لیے لاتی رہے گی۔ وہ بچہ تو چلا گیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خالی پن رہ گیا۔ میرے گھر کی رونق، میرے دل کا سکون، سب اس بچے کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں دن رات اس کے لمس اور اس کی معصوم مسکراہٹ کو یاد کرتی۔ میرے دن بے رنگ ہو گئے تھے اور راتیں کسی نہ ختم ہونے والے اندھیرے کی طرح لگنے لگی تھیں۔ لیکن خدا کو شاید میری بے قراری اور تڑپ پسند آ گئی۔ ایک دن ایسا آیا جب میرے شوہر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور میرا گھر دوبارہ خوشیوں سے بھر گیا۔ میرے شوہر کی خوشی دیکھنے والی تھی، وہ میرے ہر خواب کو پورا کرنے کے لیے تیار تھے اور میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت محسوس کرنے لگی۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میرے سونے آنگن میں بھی بچوں کی کلکاریاں گونجنے والی ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال بار بار آتا کہ شاید وہ جنزادی جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی، اس نے میری دعاؤں کو قبول کروا دیا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اس بچے کے ذریعے خدا نے مجھے ماں بننے کا تجربہ دیا اور اب میری دعاؤں کا حقیقی جواب آنے والا ہے۔ یہ سوچ کر میرے دل میں سکون آتا اور میں اپنے آنے والے بچے کے لیے خواب بننے لگتی جو میرے ادھورے دل کو مکمل کرنے والا تھا۔ مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی اور یہ خبر میرے دل کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ ہر لمحہ میں اپنے ہونے والے بچے کی خوشبو کو محسوس کرتی، اس کے ننھے ہاتھوں کو چھونے کی تمنا کرتی اور اس کے معصوم چہرے کا تصور کر کے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی۔ لیکن جب میں نے یہ خوشخبری اپنے شوہر کو سنائی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے بجائے ایک عجیب سی الجھن دکھائی دی۔ ان کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں اور ان کا پہلا جملہ میرے دل کو دہلا گیا، ہمیں اس بچے کو دنیا کی ہر برائی اور اس جنزادی کے سائے سے بچانا ہوگا۔ میں حیرت سے ان کی بات سن رہی تھی، میری خوشی جیسے ایک لمحے میں ساکت ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ وہ جنزادی تو بہت نیک دل تھی، اس نے ہمیشہ اس بچے کا خیال رکھا، اسے پیار دیا اور کسی نقصان کے بجائے ہمیشہ اس کی حفاظت کی۔ مگر میرے شوہر کا خوف ان کے دل پر غالب تھا، وہ بار بار ماضی کی باتوں کا حوالہ دیتے
اور کہتے کہ جنات کی دنیا انسانوں سے مختلف ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی نیت کیا ہو سکتی ہے۔ میں انہیں کیسے سمجھاتی کہ میرے دل میں اس جنزادی کے لیے کسی خوف کے بجائے بے حد رحم تھا۔ جب میں نے اس بچے کو زخمی حالت میں دیکھا تھا تو ایسا لگا جیسے میری اپنی روح زخمی ہو گئی ہو اور اس کی تکلیف میرے دل کو چیر رہی تھی، اور میں نے اس کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ شاید اسی جذبے کو دیکھ کر خدا نے مجھے ماں بننے کی خوشی سے نوازا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں دوبارہ اس جنزادی سے ملوں، اس کے زخموں کا حال پوچھوں اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کروں، لیکن شوہر کی سختی اور ان کے دل میں بیٹھا خوف مجھے اس سے ملنے سے روک رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا میں اس جنزادی سے ضرور ملوں گی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے بچے کو دیکھے، اسے اپنی دعائیں دے اور یہ جان لے کہ دنیا میں ابھی بھی کچھ رشتے ایسے ہیں جو خالص محبت اور خلوص پر مبنی ہیں۔ لیکن میرے دل میں ایک خوف بھی تھا، کیا میرا شوہر کبھی میری اس خواہش کو سمجھ پائے گا؟ کیا وہ یہ مان پائیں گے کہ محبت اور رحم ہر خوف سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں؟ میں نے اپنے اندر یہ عزم پیدا کیا کہ میں ان کے دل کا خوف دور کروں گی اور اس جنزادی کے ساتھ ہونے والے ہر واقعے کو ایسے بیان کروں گی کہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ جنزادی ہمارے لیے خطرہ نہیں بلکہ ہمارے خاندان کے لیے ایک دعائیہ وجود تھی۔ میری زندگی کا یہ وقت عجیب کشمکش میں گزر رہا تھا۔ ایک طرف ماں بننے کی خوشی تھی اور دوسری طرف شوہر کی الجھنیں، مگر میں جانتی تھی کہ خدا نے میرے دل کو جو نرم مزاجی دے دی ہے وہی میرے ہر خوف اور ہر الجھن کو ختم کرنے کا وسیلہ بنے گی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میں اپنے شوہر کو اس بات پر قائل کر سکوں گی کہ ہماری زندگی میں آنے والے ہر اچھے انسان یا وجود کو شک کی نگاہ سے دیکھنا درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔